نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات کو تھوڑا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہم نے۔ بڑے سے بڑے ریڈیس کا دائرہ ہم نے سوچا، مگر اس کے آگے سوچنے سے ہماری عقل قاصر رہی، اور کائنات کا آخر ہم تلاش کرنے میں ناکام رہے، جبکہ لامحدود کائنات ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ، یہ ساتوں آسمان اگر تیرا حکم ماننے سے انکار کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے حکم ماننے سے انکار کر نہیں سکتے، ان کی اتنی جرأت نہیں ہے۔ اے اللہ رب العزت، اگر پھر بھی یہ تیرا حکم ماننے سے انکار کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری چراگاہوں کے اندر جانور چر رہے ہیں، کسی ایک کو حکم دوں گا تو وہ ان ساتوں آسمان کو ایک لقمے میں نگل جائے گا۔ یہ اللہ، وہ چراگاہیں کہاں ہیں اور وہ جانور کدھر ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرے علم میں ہے، اور میں سارا علم تو سب کو نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے 4 بڑے فرشتے پیدا فرمائے۔ میکائیل علیہ السلام ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو میکائیل علیہ السلام کا سر سنا ہے کہ اتنا بڑا ہے۔ یہ بڑے فرشتے جو ہیں، ان میں سے میکائیل علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا سر اتنا بڑا ہے کہ اگر 7 سمندر ان کے سر میں ڈال دیے جائیں تو ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں ٹپکے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جو غیب کے اندر ہیں، ان میں جنات ہیں، فرشتے ہیں، اور اللہ پاک نے 4تھے آسمان پہ ایک بیت المعمور ہے جس کے اوپر فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کرتا ہے، اور اگلے دن جو ہے اللہ پاک نئے فرشتے پیدا فرماتے ہیں، جو 70,000 فرشتہ اگلے دن جو ہے اس کے اوپر اس کے گرد طواف کرتا ہے، اور وہ فرشتے جنہوں نے آج طواف کیا ہے ان کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اللہ پاک کی اتنی مخلوقات ہیں جو غیب کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور پتہ نہیں کتنی قسم کی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے گلوب کے اوپر کم و بیش جو ہیں 18,000 مخلوق اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے، اور ان ساری مخلوقات کے اندر انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ پاک نے اس انسان کی مشین کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنایا ہے کہ اگر ایک انسان کے جسم میں جن میں خون دوڑتا ہے، اگر وہ رگیں نکال کے ان کو زمین کے گرد لپیٹا جائے تو ان کو 3 مرتبہ لپیٹا جا سکتا ہے۔ زمین کا دائرہ 24,000 میل کا ہے، اور 72,000 میل سے زیادہ لمبی رگیں ایک انسان کی باڈی کے اندر خون کی رگیں ہیں۔ دل ایک مرتبہ یوں پمپ کرتا ہے تو رگ کے اندر جو ہے خون کو پہنچا دیتا ہے۔ جسم کے جس حصے میں کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے خون نہیں پہنچتا تو باڈی کا وہ حصہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور باڈی کے اس حصے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت جو ہیں اتنی بڑی ذات ہے، اور اتنا اس کا علم ہے کہ اس کی کسی بھی صفت کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، ہم جب اس کی عظمت اور بڑائی کو بولتے جائیں گے اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سوچتے جائیں گے تو اللہ پاک اپنی عظمت اور بڑائی کو ہمارے دلوں کے اندر بسا دے گا۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی بس جائے گی تو اللہ پاک کا حکم ماننا ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہیں، یہ سپیچ جو ہے، یہ اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے اندر میں اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ ہم کوئی لمبی بات کو سن سکیں،
تو تاکہ آپ لوگوں کو اس کا استفادہ بھی ہوتا رہے اور یہ تذکرے آپ لوگوں سے کریں گے تو آپ کا اپنا یقین انشاءاللہ بنے گا۔ اللہ پاک نے یہ انسان کی جو مشین اس طرز پہ بنائی ہے کہ جو انسان بولتا ہے، جو سوچتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، تو اس چیز کا یقین اس کے انسان کے دل کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یقین بیٹھ جاتا ہے تو یقین کی طاقت سے، یقین کی پاور سے انسان کے لیے اعمال کرنا، مسلمان کے لیے خاص کر اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔